اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ہے چیپٹر نمبر 2۔ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اسلامی تشخص۔ اسلامی تشخص میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ارکان اسلام سے کیا مراد ہے، فرد کی تعمیر، سیرت اور معاشرے کی تشکیل میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے، ارکان اسلام میں کون کون سے اراکین ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، ان کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا ہم جو ہے اس میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ پھر حقوق و فرائض ہیں، اولاد کے ہیں، حقوق عورت کا اسلامی معاشرے میں جو ہے حق کیا ہے، یا اس کا مقام کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، اساتذہ کے ان تمام کے حقوق ہیں، غیر مسلم لوگ ان کے کیا حقوق بنتے ہیں، یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ معاشرے میں اسلامی تشکیل کے لیے کن کن امور کی ضرورت ہے، رذائل اخلاق کون کون سے ہیں جن سے معاشرے میں جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، محاسن اخلاق کیا ہے جن سے معاشرہ سنوارا جا سکتا ہے، کسب حلال کیا ہے، حاسد اور قناعت جو ہے کہ دولت، حاسد جو ہے وہ قناعت کی دولت سے کس طرح سے محروم رہتا ہے، صحابہ کرام کے اثار کے واقعات ہوں گے، اور حکمران طبقے کے لیے قانون کی پاسبانی کیوں ضروری ہے۔ یہ سارا کا سارا جو ہے ہمارا چیپٹر نمبر 2 کا حصہ ہوگا۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسلامی تشخص۔ اسلامی تشخص میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ارکان اسلام۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان اسلام سے مراد یہ ہے کہ ارکان جو ہے وہ چونکہ رکن کی جمع ہے، رکن کہا جاتا ہے کسی جوڑ کو، کسی حصے کو، کسی ایسی چیز کو جو کسی کا جو ہے انفرادی پارٹ کی حیثیت سے رکھتا ہے، اور جب وہ سارے پارٹس یا سارے پارٹیکلس جب مل جاتے ہیں تو پھر جو ہے ایک مکمل صورت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ جس طرح اینٹیں ہیں، پتھر ہے، یا اگر ہم دیکھیں کہ بلڈنگ کے لیے ہم دیکھتے ہیں اس میں دیواریں ہیں، چھت ہے، ستون ہیں، پلرز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک عمارت کے ارکان ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی جو ہے وہ مکمل نہ ہو تو ہم اس کو مکمل عمارت تصور نہیں کر سکتے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چھتیں ہٹا دی جائیں تو بھی عمارت مکمل نہیں ہے، دیواریں ہٹا دی جائیں تو بھی عمارت مکمل نہیں ہے، دروازے نہ لگائے جائیں تب بھی عمارت مکمل نہیں، یعنی یہ سارے اس کے ارکان ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تب وہ ایک مکمل عمارت جو ہے وہ بنتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسلام میں، اسلام جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا طریقہ حیات ہے، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ارکان ایسے ہیں جو لازمی ہیں، جن کے بغیر اسلام کی جو عمارت ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، علی خمس 5 چیزوں پر، شہادت یا لا الہ الا اللہ، کہ تم شہادت ہو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی بھی کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اور جو ہے تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور حج کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ جو ہے اسلام کی بنیاد، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ گویا اسلام کی عمارت کے جو 5 پارٹیکلز ہیں، 5 اجزاء ہیں، 5 رکن ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے شہادت ہے۔ شہادت کے آگے 2 حصے ہیں، توحید کی شہادت اور رسالت کی شہادت، ٹھیک ہے۔ شہادت دینا جس میں دونوں آتے ہیں، توحید اور رسالت، اور دوسرا یہ کہ نماز کو قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی، چوتھا جو ہے حج کرنا، 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ آج ہم مختصر ان کو دیکھیں گے، کل تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی توحید کی گواہی دینا۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ رسالت پر مبنی ہے، کہ رسالت کی گواہی دینا، کہ میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی بھی کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی گواہی دیے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توحید اور رسالت دونوں ہی جو ہے ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، اور نہ ہی رسول کا انکار کیے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے۔ توحید کا اور رسالت کا دونوں کا جو ہے آپ کو گواہی دینی پڑے گی، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص رسول کو کیسے مان سکتا ہے، اور نہ ہی رسول کے رسالت کا تو اقرار کرتا ہے لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، تو بھی گویا کہ وہ شخص مومن نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے کہ نماز قائم کرنا، اقیموا الصلاۃ،
کہ نماز قائم کرنا، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، ادا کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ ادا کرنا ہوتا ہے انفرادی، فرداً اپنی نماز کو ادا کرنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا نظام قائم کرنا، نماز کا پورا ایک سسٹم قائم کرنا کہ ہر گلی محلے کوچے بازار پورے ریاست میں، اسلامی ریاست ہے تو ہر جگہ اس میں نماز کے لیے مساجد موجود ہوں، اللہ کے گھر موجود ہوں، جہاں پر کہ باقاعدہ طور پر 5 وقت کی نماز ان کے اوقات میں پڑھی جاتی ہو، ادا کی جاتی ہو، جہاں پر تمام مسلمان باجماعت جمع ہوتے ہوں۔ باجماعت نماز کو قائم کرنا ہی نماز قائم کرنا کہلاتا ہے۔ نماز کی مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اگر کسی سے ہوگا، کسی حوالے سے ہوگا تو وہ نماز ہے۔ مومن سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگلی چیز کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ کیا ہے؟ انسانی کردار کی تعمیر اور تشکیل میں ایک اہم رول جو ہے وہ روزہ ادا کرتا ہے۔ روزہ سیلف کنٹرول انسان کو سکھاتا ہے کہ انسان نے کس طرح سے جو ہے اپنے اوپر قابو پانا ہے، کس طرح سے پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، کیونکہ روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جو تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام جو ہم عام حالت میں کر رہے ہوتے وہ روزے میں نہیں کرتے، چغلیاں نہیں کر رہے ہوتے، ہم برائیاں نہیں کر رہے ہوتے، ہم نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی ہم برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں آٹومیٹکلی نیکیوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں پورا سال میں قرآن نہیں پڑھتے، رمضان میں ایک تو لازمی اور باقی 2 3 4 جس کو اللہ جتنی توفیق دیتا ہے وہ اتنے قرآن پاک جو ہے وہ مکمل کرتا ہے، اتنی بار وہ اس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہے۔ اس کے قرآن کا بیسکلی مطلب یہی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، تو قرآن کا جو ہے ورد کرتا ہے، تراویح میں مکمل کرتا ہے، نمازوں کی طرف جو ہے اس کی رغبت ہو جاتی ہے، نیکیوں کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، باجماعت نمازیں پڑھنے لگتا ہے، ٹائم پہ نمازیں ادا کرتا ہے، اور جس کی عام حالت میں، اور پھر صرف نمازیں ہی نہیں، نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، جبکہ عام حالت میں نمازیں مشکل ہوتی ہیں پڑھنا۔ تو یہ روزہ جو ہے بہرحال ڈھال ہے، گناہوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک خاص نصاب پر جب کہ سال گزر جائے، ہمارے پاس ایک محفوظ سرمایہ جو سال بھر پڑا رہے، سال گزرنے کے بعد اس محفوظ سرمایہ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ اس کا نصاب جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندی، یا ان کے ایکول مالیت کی جو ہے آپ کے پاس کرنسی موجود ہے، نقدی موجود ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو زکوٰۃ، اور اس کے بعد اگلا ہے حج۔ حج کیا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے گھر کا حج جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے لوگوں کے اوپر، اس کے اوپر جس کے پاس اس کے راستے کی اطاعت ہو۔ استطاعت نا کہ استطاعت ہو، استطاعت میں 3 چیزیں آتی ہیں صاحب استطاعت ہونے میں۔ نمبر 1 یہ کہ جسمانی صحت ہو، معذوری نہ ہو، ایک بندہ فالج زدہ ہے، مفلوج ہے، مدہوش ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، مجذوب ہے، ٹھیک ہے، ذہنی حالت ہی نہیں ہے اس کی ٹھیک، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا بول رہا ہے یا کیا مانگ رہا ہے، تو ایسی شخص کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ دوسرا یعنی جسمانی صحت، دوسرا یہ کہ مال، اتنا مال ہو کہ آپ جا سکیں اور حج کے اپنے جو ضروریات ہیں وہاں پر مکمل کر سکیں، تو وہ بھی جو ہے حج کی استطاعت میں آتا ہے، یعنی مال آپ کے پاس اتنا وافر مقدار میں ہو، دوسرا یہ کہ آپ کے پاس جو ہے جسمانی صحت ہو، تیسرا راستوں کا پرامن ہونا۔ جب یہ تینوں چیزیں جو ہیں آپ کے پاس میسر ہوں تو وہ اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے بارے میں کہا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ پھر وہ اپنے فرض کی ادائیگی نہ کرے، تو وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی، جس کو اس کی جائز ضرورت نے نہ روک رکھا ہو، پھر وہ حج نہ کرے تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کہ وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اور حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو تمام جملہ عبادات جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا، جن میں شہادت ہے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے،
زکوٰۃ ہے، ان تمام کا مجموعہ نظر آتا ہے. یعنی اس میں جسمانی عبادت بھی ہوتی ہے، لسانی عبادت بھی ہوتی ہے، مالی عبادت بھی ہوتی ہے. باقی میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں اور نماز میں، روزے میں جو ہے جسمانی عبادت ہے، نماز میں جو ہے لسانی عبادت ہے، زکوٰۃ میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں مالی عبادت ہے. حج میں یہ ساری یعنی جملہ تمام عبادات کا مجموعہ جو ہے وہ حج کہلاتا ہے. یہ ہے ارکان اسلام. اور کل سے ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.